بھارت اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جن کی تاریخ، ثقافت، زبان اور روایات میں گہری مماثلت ہے، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دشمنی ہمیشہ جاری رہے گی یا دونوں ممالک ایک بہتر مستقبل کے لیے دوست بن سکتے ہیں؟ آئیے تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے اور مستقبل میں کیا ممکنات ہیں۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو بھارت اور پاکستان دو علیحدہ ریاستوں کے طور پر وجود میں آئے۔ یہ تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک دونوں ممالک کے درمیان مختلف جنگیں اور تنازعات چلتے آ رہے ہیں۔ تقسیم ہند کی اگر بات کریں تو ایک خون ریز تاریخ ہے یہ۔ برصغیر کی تقسیم میں لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہوئے۔ اس واقعے نے دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی بنیاد رکھی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگیں اور تنازعات کی بات اگر کریں تو بھارت اور پاکستان 1947، 1965 اور 1971 میں جنگوں میں مد مقابل آئے، جس نے دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کو مزید بڑھا دیا۔ کارگل جنگ 1999 بھی ایک بڑا تنازع تھی۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کشمیر آج بھی دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا حل طلب مسئلہ ہے۔ یہ تنازع نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات میں رکاوٹ ہے بلکہ خطے کے استحکام کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن انہیں معاشی نقصان کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک جنگوں اور اسلحے پر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جو اگر عوام کی ترقی پر لگایا جائے تو غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ سماجی تقسیم کی اگر ہم بات کریں تو نفرت کی فضا نے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے عام لوگ ایک دوسرے کے بارے میں مثبت جذبات رکھتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک ایک ساتھ تجارت کریں تو معیشت کو زبردست فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے اس راستے کو روکا گیا ہے۔ سب سے زبردست چیز جو مجھے لگتی ہے، بھارت اور پاکستان کے پاس تاریخی مقامات اور خوبصورت سیاحتی جگہ ہیں، لیکن ویزا پابندیاں اور دشمنی کے باعث لوگ ایک دوسرے کے ملک نہیں جا سکتے۔ تاریخ کے باوجود کئی ایسے مواقع آئے جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے تھے۔ چند اہم نکات جو دوستی کی راہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ عوامی رابطے۔ عام پاکستانی اور بھارتی عوام کے درمیان کوئی دشمنی نہیں۔ اگر حکومتیں مثبت اقدامات کریں تو عوامی روابط سے نفرت کم ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے مواقع کو بڑھائیں تاکہ معیشت مستحکم ہو سکے۔ اگر ہم ثقافتی تبادلہ کریں، فلم، میوزک، کھیل اور دیگر ثقافتی ذرائع سے دونوں ممالک کے درمیان محبت اور بھائی چارہ فروغ پا سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کریں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ بھارت اور پاکستان تعلیمی اور تحقیقی شعبوں میں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں جس سے دونوں ممالک کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ دونوں سٹیٹس اگر مل کر کام کریں تو یہ پورا خطہ ترقی کر سکتا ہے اور یہ خطہ ایک مضبوط معیشت بن سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا کا استحکام عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ بھارت اور پاکستان کے اچھے تعلقات عالمی سیاست پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو دفاعی بجٹ کم کر کے تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں پر زیادہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا پیچیدہ سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کئی مواقع پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر رہی، مگر اس کے باوجود عوامی سطح پر دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین جیسے ہنری کیسنجر اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے محققین کا ماننا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بہتر تعلقات نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ 2004 کے واجپئی مشرف مذاکرات یا 2011 میں امن مذاکرات جیسے مواقع یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب دونوں ممالک تعاون کی راہ اپناتے ہیں تو ترقی کے دروازے کھلتے ہیں۔ تاریخی طور پر یورپ کے کئی ممالک جیسے فرانس اور جرمنی طویل دشمنی کے باوجود آج ایک اقتصادی اور سفارتی پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر بھارت اور پاکستان اپنی توانائیاں تنازعات کے بجائے مشترکہ ترقی پر لگائیں تو جنوبی ایشیا دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ جو دونوں ممالک کے درمیان ایک مستقل تنازع رہا ہے، اس کا پرامن حل نکالنا وقت کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی ادارے کئی دہائیوں سے اس مسئلے پر مذاکرات کی وکالت کر رہے ہیں۔ اگر دونوں ممالک حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک ترقی یافتہ اور پرامن خطے کی بنیاد رکھنی ہوگی۔
آخر میں بھارت اور پاکستان کی تاریخ میں چاہے جتنے بھی نشیب و فراز آئے ہوں، لیکن مستقبل میں اگر دونوں ممالک تعاون، تجارت اور سفارتی تعلقات کو فروغ دیں تو یہ پورے برصغیر کے لیے خوشحالی، ترقی اور امن کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان کے عوام خوشحال زندگی گزاریں، انہیں بہترین مواقع ملیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن و محبت سے رہیں۔ دونوں ممالک کی ترقی نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جب ہم مل کر تجارت، تعلیم اور ثقافت کے میدان میں تعاون کریں گے تو ہماری معیشتیں مضبوط ہوں گی، غربت میں کمی آئے گی اور عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ ہمیں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ ترقی اور خوشحالی اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور مل کر ان کا حل تلاش کریں۔ دوستوں، اگر بھارت اور پاکستان مل کر کام کریں تو یہ خطہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بے شمار وسائل موجود ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفرت کے بجائے محبت کو ترجیح دیں اور دشمنی کے بجائے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشحال زندگی گزاریں گے اور جنوبی ایشیا ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوگا۔ اگر آپ بھی امن، محبت اور ترقی کی حمایت کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔